2007 کی حبس زدہ گرم دوپہر کراچی کے ایک علاقے میں نیم پختہ مکان میں آج پھر چاروں دوست جمع تھے۔ تیز آواز میں بے ہنگم میوزک چل رہا تھا، گوشت بھونا جا رہا تھا، شراب چل رہی تھی، تاش کی بازی عروج پر تھی۔ آج جب سب مست تھے، اپنی کامیابی کے غرور میں جشن منا رہے تھے، کل کی وارداتوں میں تگڑا مال ہاتھ آیا تھا۔ ابے فون دیکھ کس کا ہے؟ شاہد نے عبد الرحمن عرف کامی کی توجہ اس کے نہایت قیمتی چھینے ہوئے موبائل کی طرف دلائی۔ اسی اثنا میں بیل بند ہو چکی تھی۔ اجنبی نمبر سے موصول ہونے والی مسڈ کال پر کامی کا ماتھا ٹھنکا۔ کون ہے بے بہن؟ آواز بند کر یار، کامی نے کال بیک کرتے ہوئے کہا۔ اسلم جو ڈیک کے قریب تھا ہاتھ بڑھا کر آواز بند کر دی۔ موبائل پر بیل جا رہی تھی، دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ دوبارہ کال ملانے پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو کون؟ کامی نے قدرے مہذب انداز اختیار کیا تھا۔ جی وہ کوئی لڑکی تھی، بے حد گھبرائی ہوئی دیہاتی آواز والی۔ کامی کے پھیلے پھیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ عود آئی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ کچھ ایسی مٹھاس بھرے لہجے میں بولا گیا کہ ارشد، اسلم اور شاہد مسکرا کر رہ گئے۔ وہ دراصل لڑکی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ آگے سے کامی نے کہا، دیکھیے میرا نام کامی ہے، کامی آپ پلیز مجھے میرے نام سے پکاریے پلیز۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، لڑکی نے کہا۔ لیکن مسڈ کال تو آپ ہی کی تھی، کامی نے کہا۔ وہ دراصل لڑکی نے کہا، میں کسی اور کا نمبر ملا رہی تھی تو آپ کا نمبر غلطی سے لگ گیا۔ اچھا جی، ویسے کامی نے کہا، کچھ غلطیاں بڑی حسین ہوتی ہیں آپ کی آواز کی طرح۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ لڑکی نے ذرا ترش لہجے میں پوچھا۔ تعریف کی ہے، کامی نے کہا۔ جناب کی آواز کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ خدا حافظ کہہ کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے سب دوستوں کے چھت پھاڑ کے فضا میں گونجنے لگے۔ ابے بہت حرامی ہے یار، کیسا پٹا رہا ہے بچی کو، داد دیتے ہیں یار، شہزادہ ہے شہزادہ۔ وہ زیادہ تر اپنا موبائل سائلنٹ پر ہی رکھتی تھی اور بہت کم کسی کو فون یا میسج کرتی تھی۔ اس روز غلطی سے ایک نمبر لگ گیا تھا، جان عذاب کرتی تھی۔ اس لڑکے نے ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد 4-6 مرتبہ متواتر کال کرتا رہتا تھا اور SMS تو ان گنت موصول ہو رہے تھے۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ فون ریسیو کر کے ٹھیک ٹھاک سنا دے گی۔ کمبخت کو ہاں نہیں تو اتنی بھی تو فارغ نہیں ہوں کہ اس کے فضول میسج ہی پڑھتی رہوں۔ اس نے سر جھٹکا، تبھی اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا وہی نمبر تھا۔ ادھر ادھر صورتحال کا جائزہ لیا، قریب کوئی نہیں تھا۔ اس نے فون ریسیو کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کامی شروع ہو چکا تھا۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس ہے کہ کوئی کتنی شدت سے آپ کی آواز سننے کا منتظر ہے؟ دیکھیں، لڑکی نے کہا، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ بمشکل یہی کہہ سکی تھی۔ کس قسم کی؟ کامی نے کہا۔ میں نے آپ کو ایسا ویسا کیا کہا ہے؟ خدا نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے، سن کر ہمارے دل کی کلی کھلتی ہے۔ تو کیا حرج ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد اپنی ذات سے دوسروں کو خوشی دینا ہوتا ہے، نہ کہ انتظار کی سولی پر لٹکا کر سسکاتے رہنا۔ اس بیچاری کے پاس جواب نہ بن پایا۔ بڑا تیز لڑکا تھا، خوب باتیں کرتا تھا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں۔ لڑکی کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ کامی نے آگے سے کہا، کامی نام ہے میرا، پہلے بھی بتایا تھا، بھول گئی آپ؟ ہاں، ہمیں یاد بھی رکھیں تو کیسے آپ؟ تو آپ کے ہزاروں چاہنے والے ہوں گے، ایک ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ ویسے آپ کا بھی تو کوئی خوبصورت سا نام ہوگا نا؟ عظمی۔ بے اختیار عظمی کے منہ سے نام پھسل گیا تھا۔ عظمی؟ کامی نے کہا، جی بہت ہی خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ۔ مجھے تو ویسے بھی فلم اسٹار سائمہ بہت پسند ہے، آپ یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جی میں فلمیں نہیں دیکھتی، عظمی نے کہا۔ اوکے، اچھی بات ہے، کامی نے کہا، ٹائم بہت برباد ہوتا ہے۔ ویسے میرے ساتھ تو دیکھیں گی نا فلم؟ میں دکھاؤں گا آپ کو۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، عظمی نے کہا۔ کیوں ضرورت نہیں بھائی؟ کامی نے لوٹنے والے انداز میں کہا۔ بس ویسے ہی مجھے نہیں پسند، عظمی نے کہا۔ مجھے تو ہے نا، کامی نے کہا۔ دل رکھنے کو ہی ہاں کر دو، ویسے بھی اب ہم دوست ہیں، اتنا تو احساس کرو، میرا دل بہت نازک ہے یار۔ دیکھیں کامی، عظمی نے کہا، آپ بہت پھیل رہے ہیں، ہم کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ آج ہی تو بات ہوئی ہے ہماری، اور میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ دیکھیں عظمی جی، کامی نے کہا،
دوستی کے لیے جاننا ضروری نہیں، پہلے دوستی ہو جاتی ہے، جانتا بندہ ساتھ رہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا مزاج مل جائے تو یاری پکی، ورنہ سب ختم۔ عجیب بات ہے، عزمی نے کہا۔ ہاں ہے تو عجیب بات، کامی نے کہا، مگر سائمہ جی سچ تو یہی ہے کہ آج آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگا ہے۔ آپ کے خوبصورت ہونٹوں سے چھو کر میرا نام کتنا انمول ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ عزمی شرما گئی تھی۔ آپ کو برا لگا تو لگا، کامی نے کہا۔ یہی سچ ہے عزمی جی، اور مجھے سچ کا اظہار کرتے ہوئے بالکل شرم نہیں آتی۔ اچھی بات ہے، اب میں فون بند کر دوں؟ عزمی نے کہا۔ اگر مجھ سے پوچھ رہی ہو، کامی نے کہا، تو میں یہی کہوں گا کہ نہیں، کبھی نہیں، ساری زندگی اسی طرح مجھ سے بات کرتی رہو۔ آپ جب بولتی ہو تو لگتا ہے پھول کھل رہے ہوں، زخم سل رہے ہوں، جیسے جیسے ہوائیں۔ کامی اتنا ہی بول پایا تھا کہ عزمی نے کہا، اچھا اچھا، زیادہ فری نہ ہو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں۔ نہیں عزمی جی نہیں، کامی نے کہا، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا ہو، یہ تو میں بتاؤں گا کہ آپ در حقیقت کیا ہو۔ اچھا تو پھر بتائیں، عزمی نے کہا۔ اس طرح نہیں، کامی نے کہا، کسی روز ٹائم نکالیں، مل کر سامنے سے بتاؤں گا، ایسے مزہ تھوڑی آئے گا۔ نہ بابا، بہت مشکل ہے، عزمی نے کہا۔ کچھ مشکل نہیں، کامی نے کہا، جہاں بتاؤں گی میں پک کر لوں گا۔ اچھا تو یہ سروس بھی ہے۔ ویسے آپ رہتے کہاں ہیں؟ عزمی نے پوچھا۔ لانڈی، کامی نے جواب دے کر سوال کیا۔ اور آپ؟ لانڈی یہ کیا ہے؟ عزمی نے پوچھا۔ یہ کراچی میں ہے، کامی نے جواب دے کر پھر سوال کیا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں، عزمی نے جواب دیا، میں تو پنجاب میں رہتی ہوں، ڈیرہ غازی خان میں۔ تو کیا ہوا؟ کامی نے کہا۔ ہے تو اسی دنیا میں نا، میں پہنچ سکتا ہوں۔ آپ ایک بس اسی پر لائن کٹ گئی تھی، شاید اس کا بیلنس ختم ہو گیا تھا۔ عزمی کی دھڑکن بہت تیز تھی، پورے بدن پر ہلکا پسینہ تھا، عجیب سرشاری سی طاری تھی۔ اف، کتنی مزے کی باتیں کرتا ہے یہ لڑکا۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اب خود اس کو فون کرے۔ سائمہ، سائمہ، امی آواز دے رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر موبائل ہی بند کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ یہ سلسلہ چل نکلا۔ ڈیرہ غازی خان کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والی سائمہ، جس نے دنیا صرف اپنے گھر کی چار دیواری کے حد تک ہی دیکھی تھی، کامی جیسے گھاگ شکاری کے لیے اسے اپنے جال میں پھنسانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہی تو تھا۔ ابتدا میں وہ گریزاں رہی، مگر زیادہ عرصے تک اس کا یہ بھرم برقرار نہ رہ سکا۔ صرف 2.5 مہینے ہی کی قلیل مدت میں وہ اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی تھی۔ بنا دیکھے بنا سمجھے، صرف آواز ہی کی سحر میں ڈوب کر وہ اس کے لچھے دار باتوں میں پھنس چکی تھی، اور اسے لگتا تھا اسے ہفت اقلیم مل گیا۔ محبتوں کو ترسی ہوئی لڑکیوں کی زندگی میں عموماً سراب سفر لکھے ہوتے ہیں۔ کامی جی بھر کر اپنے دوستوں میں اس کا مذاق اڑایا کرتا۔ بڑی نیک پروین بنتی تھی سالی۔ ابے ایسی ایسی پرائیویٹ باتیں کرتا ہوں، یقین کر کوئی شوہر بھی کیا کرتا ہوگا۔ ابے باتوں سے کب تک پیٹ بھرتا رہے گا؟ بہن، کوئی کمینہ آنکھ دبا کر کہتا تو اس کی انا پر جیسے ضرب پڑتی۔ بس دادا تو ٹینشن نہ لے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر جو تو بول، ہا 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 ہا، زبردست کیک کا۔ یار ایک بات کہوں؟ کامی نے عزمی سے سوال کیا۔ جی بولیے، عزمی نے سوال کی اجازت دی۔ یار اب رہا نہیں جاتا تمہارے بغیر، کامی نے کہا۔ اچھا جی، عزمی نے کہا اور ہنس دی، ہا ہا ہا۔ کب مٹاؤ گی یہ دوریاں؟ کامی سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ کب میں تمہیں ہاتھ بڑھا کر چھو سکوں گا میری جان؟ کب دنیا جہاں کی بے تابیاں اپنے لہجے میں سمو کر؟ کامی نے کمال اداکاری کی۔ ہاں تو میں نے تو کہا تھا، عزمی نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، یہاں آ جاؤ ڈیرہ غازی خان، ابا سے میرا ہاتھ مانگ لو۔ کیسے آؤں میری جان؟ کامی نے کہا۔ لاکھوں کا بزنس میرے سر پر ہے، سچ کہو تو سر گھچانے کی فرصت نہیں، تم ہی کوئی صورت نکالو۔ میں کیا کروں؟ عزمی نے پوچھا۔ تم آ جاؤ نا کراچی، کامی نے چال چلی۔ میں عزمی نے ڈرتے ہوئے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ کیا مسئلہ ہے جان؟ کامی نے کہا۔ دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، یہاں میرے ساتھ عجیب مسئلہ ہے۔ امی اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ابو اپنی بہن کی بیٹی سے، اور میں صرف اور صرف تمہیں ہی اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، یعنی ہماری شادی ہمارے گھر والوں کی مرضی سے تو ہو نہیں سکتی، پھر ہمیں ہی کچھ۔ کامی کی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ عزمی نے کہا، پلیز کامی، حقیقت کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا۔ کامی نے عزمی کی بات کاٹ کر کہا، ہمارا ملن دوسری کسی صورت ممکن نہیں ہے، تو پھر چھوڑو،
سارا بزنس، عزمی نے کہا۔ اگر مجھے لے جاؤ۔ کہا نا میری جان، کامی چال چلتے ہوئے کہا۔ آ سکتا تو دوسری سانس آنے جتنی دیری بھی نہ کرتا۔ آ جاؤ نا، عزمی نے کہا۔ کیا کرو گے اتنا کام کر کے؟ کام نہیں کروں گا۔ کامی پورا تیار تھا، ایک اور چال چلتے ہوئے کہا۔ تو تمہارے شایان شان محل کیسے تعمیر ہو سکے گا میری جان؟ میں نے اپنے عشق میں شاہ جہاں سے ٹکر لینے کا سوچا ہے۔ نہیں کامی، عزمی نے بھولے پن سے کہا، مجھے تاج محل نہیں چاہیے، بس چھوٹا سا گھر ہو، تمہارا بہت سارا پیار اور بس۔ یار پلیز، کامی نے کہا، میرے جذبے کو اور ہوا مت دو جان، میرے لیے تو ویسے بھی ایک ایک لمحہ کاٹنا عذاب ہے۔ سوچتا ہوں ابو سے بات کروں، اپنی محبتوں کے چکر میں ہماری واٹ تو نہ لگائیں۔ سڑک چھاپ لفظ سن کر عزمی بولی، واٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ؟ ہاں 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 ہاں، کامی مطلب کہتا ہے واٹ مطلب بیڑا غرق کرنا۔ یہ کراچی کی لڑک چھاپ لینگویج ہے، سب سکھا دوں گا، آخر کو تمہارے سسرال کی زبان ہے۔ پتہ نہیں کیسے بے اختیار لمحے تھے وہ جب عزمی کے قدم اٹھ گئے تھے۔ اتنی بہادر تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، کئی بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ واپس پلٹ جائے، مگر کامی کا مسلسل اصرار، اس کے روٹھ جانے کا ڈر، مستقبل کے حسین سپنے جو کامی نے دکھائے تھے، پیار پانے کا سلگتا احساس، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے قدم بس بڑھتے ہی گئے۔ یعنی کہ کامی کی چال کامیاب رہی اور عزمی جیسی بھولی بھالی لڑکی اس کے چال میں چاروں شانے چت لیٹ گئی اور اپنے محفوظ گھر کو چھوڑ کر برباد ہونے کے لیے نکل پڑی۔ بس اڈے پر پہنچ کر اس کا ذہن جیسے بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ بد نصیب اعتبار کے کچے دھاگے سے کھینچی چلی آئی تھی، سب کشتیاں جل چکی تھی، اب بس آگے ہی کا سفر باقی تھا۔ سبھی کچھ وقت اور حالات کے دھاری پر تھا، جس طرف بھی لے جائے رستوں کی مرضی۔ وہ بس میں بیٹھ گئی، دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھ میں آتے آنسو کو چھپانے کے لیے اس نے کالا چشمہ پہن لیا تھا۔ نقاب تو ویسے بھی تھا ہی، اسے پہچاننا اب مشکل تھا۔ یوں بھی اب شاید وہ اپنی پہچان کھونے جا رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے رہ جانے والے اپنے شہر کو دیکھا۔ خدا حافظ اماں بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ سسک اٹھی اور اپنا سر کھڑکی سے ٹکا دیا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کے بھائی کا فون تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک لمحے اس کا دل چاہا کہ وہ فون اٹھا کر بتا دے کہ وہ کہاں ہے، اسے لے جائیں، پھر اگلے ہی لمحے خوف کی سرد لہر اس کے رگ وپے میں رینگ گئی۔ اس نے اپنی خون میں لت پت لاش نظر آنے لگی۔ اس نے بے حسی سے اپنے آنسو نگلے اور لائن کاٹ دی۔ فوراً ہی موبائل دوبارہ گونجنے لگا، کامی کا فون تھا۔ اب اس نے بجلی کی تیزی سے فون اٹھا لیا، وہ مسلسل اس سے رابطے میں تھا۔ سہراب گھوٹ آصف اسکوائر پر بس سے اترتے ہوئے سائمہ کو بالکل احساس نہ تھا کہ وہ ماں کے شفیق پہلو کو چھوڑ کر کتوں اور بھیڑیوں کے جنگل میں اتر آئی ہے۔ اسٹاپ پر کامی پہلے سے موجود تھا، فون پر بات کر کے ایک دوسرے کو پہچانا اور پھر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی اور کئی منٹوں کی خاموشی کو بالآخر عزمی کی سسکیوں نے توڑا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ کامی نے کہا، ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کامی، عزمی نے کہا۔ فکر نہ کرو جان، کامی نے چال چلتے ہوئے کہا، اب تو سارے فاصلے ہی سمٹ گئے ہیں، یہ لمحات تو خوشی کے ہیں، جانا روتے نہیں اس طرح۔ عزمی نے اس بات میں سر ہلا کر آنکھیں پوچھ ڈالی، جبکہ کامی ٹیکسی ڈرائیور کو شاید راستہ سمجھانے لگا۔ جلد ہی گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کھانے کے دوران کامی مسلسل ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ عزمی اب قدرے محفوظ خیال کر رہی تھی، خود کو گھر کب چلیں گے کامی؟ عزمی نے یہ ملا کر کوئی تیسری بار پوچھا تو کامی نے اپنی گاڑی میں وقت اور پھر باہر روڈ پر پھیلتی تاریکی کو دیکھا۔ بس چلتے ہیں، اس نے لاپرواہ انداز میں کہا اور سگریٹ سلگا لی۔ عزمی سرشار ہو گئی، اسے سگریٹ پیتے ہوئے مرد بہت اچھے لگتے تھے۔ عزمی جی تم بیٹھو، میں بل کلیئر کر دوں، کامی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ادائیگی کی سفارغ ہو کر کامی نے اپنے دوست کو فون کر کے مطلع کیا اور پھر عزمی کو لے کر دوبارہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ چاروں سو اندھیرا پھیل چکا تھا، اب وہ اسے لے کر اپنے کوارٹر میں جا سکتا تھا تاکہ مکینوں کی نظر میں نہ آئے، ورنہ سوال اٹھ سکتا تھا۔ چار چھڑوکے کے گھر میں اچانک لڑکی کی آمد مشکوک تھی۔ لکڑی کا دروازہ کھول کر جب وہ لوگ اس کچے صحن والے مکان میں داخل ہوئے تو عزمی کی چھٹی حس بیدار ہو کر خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ کامی کے تینوں دوست ایک ایک کر کے باہر آئے۔ عزمی بری طرح گھبرا گئی۔ ارے ارے، کامی نے کہا، دوست یار ہیں، بس چلے بھی گئے، عورت نہیں تھی گھر میں تو سب کی بیٹھک بنا ہوا تھا، اب تو مالکن آ گئی ہے بھئی گھر بھر کی۔ ہاں
بے بسی سے عظمی کے منہ سے فقط یہی نکل سکا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کامی کے تینوں دوست باہر نکل چکے تھے۔ کھلے دروازے کے باہر گاڑھا اندھیرا تھا۔ سائمہ کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، روح کانپ جاتی ہے۔ گزشتہ 6 دنوں میں عظمی نے ان گنت مرتبہ اپنے مرنے کی دعا مانگی تھی۔ زندگی اس قدر بھیانک روپ اختیار کر سکتی ہے۔ فون پر میٹھی میٹھی باتیں کرتے وقت کب اس نے ایسا سوچا تھا؟ آج چھٹا دن تھا۔ اس سانولی رنگت کی پرکشش لڑکی کو مسلسل اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنتے نہ آسمان گرا نہ ہی زمین پھٹی۔ آس پڑوس میں کسی کو کیا خبر ہوتی؟ اس بیچاری کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمہ وقت منہ میں کپڑا ٹھونسے رکھا جاتا تھا، جو صرف اسی وقت نکلتا جب ہوس کے پجاریوں کو اس کے لمحے لمحے مرتے جسم سے کچھ اور لہو پینا ہوتا تھا۔ اس دوران تیز میوزک اور اسلحہ اس کی آوازوں کو دبائے رکھتا۔ خدا جانتا ہے کتنی دفعہ اس نے کامی کے پیر پکڑے ہوں گے، محبت کے واسطے دیے ہوں گے کہ وہ اس سے شادی کر لے، مگر کامی کا بد کردار ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ 6 روز تک مسلسل جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد اب وہ ان کے کسی کام کی نہیں رہی تھی، بقول کامی۔ لہٰذا قائد آباد گوشت گلی سے 2 خالی بوریاں لا کر اس کا گلا کاٹ کر لاش بوری میں موڑ توڑ کر ڈالی گئی، جس پر دوسری بوری چڑھا کر راتوں رات چاروں ملزمان نے گھر کے کچے صحن میں کھڈا کھود کر اس کی لاش کو دبا دیا۔ اس واقعے کے بعد بھی وہ دوست اس گھر میں رہائش پذیر رہے اور اکثر و بیشتر کامی کی فنکاریوں اور اپنی مشترکہ بدکاریوں پر ہنستے فحش مذاق کرتے رہے۔ شہر بھر میں چھوٹی بڑی ڈکیتیاں بھی ہوتی رہیں اور رفتہ رفتہ عظمی ان کے لیے گزرا کل بن گئی۔ قصہ پاڑینہ۔ مگر میرا یقین ہے ڈیرہ غازی خان کے کسی قصبے میں بد نصیب عظمی کی برباد ماں کے بوڑھے ہاتھ روز دعا کے لیے اٹھتے رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اپنی بیٹی کے انتظار میں مزید بوڑھی ہوتی رہی ہوں گی۔ 3 برس بعد، اس واقعے کے تقریباً 3 ماہ بعد، ملزمان نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ بروز بدھ 30 جون 2010 عظمی کے قتل انسانی جذبات کے ساتھ اس سنگین کلواڑ کی واردات کے پورے 3 برس بعد کراچی کے اس علاقے کے مکان میں 2 سفاک ملزمان کو پولیس کی بھاری نفری میں لایا گیا، جنہیں زمان ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر کرنگی سیکٹر C51 میں واقع جنجال پورہ سے گرفتار کیا تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ پکڑے جانے والے ملزم کا تعلق کسی ڈکیتی گروپ سے ہے، مگر دوران تفتیش ملزم کامی نے اپنے دیگر ساتھیوں کی نشاندہی کے ساتھ عظمی کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ انسپکٹر عارف عثمان، پولیس سرجن ڈاکٹر حامد پریال ڈاؤ، میڈیکل کے ڈاکٹر فرحت مرزا اور کرنگی کی ایڈیشنل سرجن فریدہ ایاز کی نگرانی میں پورے 3 سال بعد اس گھڑے سے عظمی کی لاش برآمد کر لی گئی، جو اب محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ بعد ازاں عظمی کے موبائل نمبر کا ریکارڈ نکلوایا گیا تاکہ اس کے گھر کا ایڈریس مل سکے، مگر وہ سم عظمی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھی۔ لہٰذا ڈیرہ غازی خان کے پولیس افسران کو فون کر کے انٹری کروا دی گئی کہ وہ مقتولہ کی لواحقین سے رابطہ کرے۔ خدا کرے کہ پولیس کا رابطہ کبھی لواحقین سے ہو پائے، ورنہ نازو پلی بیٹی کا عبرتناک انجام سن کر کیا ماں باپ اور دیگر پیار کرنے والے حواس پر قابو رکھ پائیں گے؟ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ میرا اس دردناک واقعے کو کہانی کا روپ دینے کا مقصد اس کہانی میں چھپے خاموش پیغام کو ان تمام افراد تک پہنچانا ہے، جو دن رات اپنے بچوں کی موبائلز کے ٹوں ٹوں سنتے ہیں، مگر زندگی کے دروازے پر دستک دیتی موت کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ خدا نہ کرے ایسا کچھ کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو، مگر کیا احتیاط لازم نہیں؟ میری خواہش ہے کہ اس کہانی کو ہر ایک ماں، بہن، بیٹی تک پہنچا دوں۔ کیا اس میں آپ میری مدد کریں گے؟